قرآن میں ایک حمان نامی انسان کا ذکر آیا ہے جو کہ فرعون کے منسٹر میں سے ایک منسٹر تھا۔ حمان لفظ قرآن میں 6 بار آیا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ فرعون نے حمان کو ایک ٹاور بلڈ کرنے کا حکم دیا تھا۔ اسی حمان نامی انسان کا ذکر بائبل میں بھی ہے، لیکن بائبل میں بتایا گیا ہے کہ حمان فرعون کے انڈر نہیں بلکہ ایک بادشاہ کے انڈر کام کرتا تھا جو کہ فرعون سے 1000 سال بعد بیبلونین میں رہتا تھا، نہ کہ ایجپٹ میں۔ کیتھولک اسکالرز نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگایا ہے کہ یہ سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کتابوں سے کاپی کیا ہے، لیکن آخر وہ غلط نکلے۔ لیٹ 18 میں ایجپشین ہائیروگلیفس لینگویج کو فرینچ اور جرمن اسکالرز کے ذریعے ریوائیو کیا گیا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی 2000 سال پہلے موجود تھی۔ اس اسٹڈی کو ایجپٹیولوجی بھی کہتے ہیں۔ جب جرمنی جا کر ڈفرنٹ آرکیٹیکٹس، کنسٹرکٹرز اور منسٹرز کے ناموں کو دیکھا گیا تو ان میں ایک منسٹر کا نام حمان تھا۔ اس نام کو 19 میں ڈسکور کیا گیا اور اس کا اسٹیچو آسٹریا میں بھی ہے۔ یہاں لکھا گیا تھا کہ حمان فرعون کے انڈر کام کرتا تھا اور وہ کنسٹرکشن ڈپارٹمنٹ کا انچارج تھا، ایگزیکٹلی جیسا کہ قرآن نے فرمایا تھا۔ سیکرٹ نمبر 1، قرآن کی اس سورہ میں چاند سے ریلیٹڈ ایک راز چھپا ہے۔ اس سورہ میں فرمایا ہے کہ اللہ نے چاند کے لیے کچھ فیزز مقرر کیے ہیں جن فیزز میں وہ ٹریول کرتا ہے اور اس کے بعد یہ کھجور کی پرانی شاخ کی طرح نظر آتا ہے، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، اور چاند کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کی ہیں یہاں تک کہ وہ کھجور کی پرانی شاخ جیسا ہو جاتا ہے۔ اب آپ یہ جان کر حیران ہو جائیں گے، یہ ہے چاند کی اوربٹ کی فوٹو جسے مون علماء کہتے ہیں۔ اس فوٹو میں دکھایا گیا ہے کہ کس طرح چاند ڈیفرنٹ فیزز میں اوربٹ کرتا ہے۔ ان فیزز کو کمبائن کر کے اس فوٹو میں دکھایا گیا ہے، یہ بالکل کھجور کی پرانی شاخ کی طرح نظر آ رہا ہے، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا تھا۔ سیکرٹ نمبر 2، آپ جب پہاڑوں کو دیکھتے ہو تو آپ کو یہی لگتا ہے کہ یہ بڑی مضبوطی کے ساتھ ایک جگہ کھڑے ہیں، لیکن قرآن کی اس سورہ میں اللہ نے فرمایا ہے کہ پہاڑ ہر وقت حرکت کرتے رہتے ہیں اور تو پہاڑوں کو دیکھے گا، انہیں جمے ہوئے خیال کرے گا، حالانکہ وہ بادل کے چلنے کی طرح چل رہے ہوں گے۔ یہ اس اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط کیا ہے، بے شک وہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ حال ہی میں ایک ریسرچ کی گئی تھی جس سے پتا چلا کہ پہاڑ اصل میں ہر وقت موو کرتے رہتے ہیں، جسے سیزنک ریدم کہا جاتا ہے۔ یہ پہاڑ زمین سے جو سیزنک انرجی جنریٹ ہوتی ہے اس سے وائبریٹ کرتے ہیں، لیکن یہ سب بہت ہی چھوٹے لیول پر ہوتا ہے۔ سیکرٹ نمبر 3، یہ جو شراب آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نام اوزو ہے، جو کہ گریس میں کافی زیادہ پی جاتی ہے۔ اس شراب میں اگر آپ کرسٹل کلیئر پانی ایڈ کرو گے تو یہ دودھ کی طرح سفید ہو جائے گی۔ اس افیکٹ کو اوزو افیکٹ کہا جاتا ہے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ جب اس ڈرنک میں پانی ایڈ کیا جاتا ہے تو الکوہل اور پانی کے درمیان ایک ایملشن بنتا ہے جس کی وجہ سے یہ دودھ کی طرح سفید ہو جاتی ہے۔ لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ قرآن میں اسی طرح کے سفید شراب کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ خالص شراب کی جام کی ان پر دور ہوں گے، سفید رنگ کی شراب ہوگی، پینے والوں کے لیے لذت بخش ہوگی۔ سیکرٹ نمبر 4، قرآن کی سورہ میں بتایا گیا ہے کہ چونٹیاں آپس میں باتیں کرتی ہیں، یہاں تک کہ جب وہ چونٹیوں کی وادی پر آئے تو ایک چونٹی نے کہا، اے چونٹیوں اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان اور اس کے لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ ڈالے۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام چونٹیوں کے پاس سے گزرے تو وہ چونٹیاں آپس میں باتیں کرنے لگی۔ اسی وجہ سے اس آیت کا کافی لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ آخر چونٹیاں آپس میں کیسے بات کر سکتی ہیں، لیکن سائنس نے فائنلی ڈسکور کر لیا ہے کہ چونٹیاں ایک دوسرے کے ساتھ نہ صرف باتیں کرتی ہیں بلکہ وہ انسانوں کی طرح دوسری چونٹیوں کو دفن بھی کرتی ہیں، اور ان میں بھی سپروائزر، مینیجرز اور ورکرز کی طرح پوسٹ ہوتی ہیں۔ سیکرٹ نمبر 5، قرآن کی اس آیت کے بارے میں بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں یہاں بڑی غلطی کی گئی ہے۔ قرآن کی اس سورہ میں بتایا گیا ہے کہ وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور تمہارے لیے اس میں راستے آسان کر دیے۔ لوگ قرآن کی اس آیت کا غلط مطلب نکال کر کہتے ہیں کہ قرآن میں زمین کو فلیٹ بتایا گیا ہے۔ اس آیت میں کہا گیا ہے کہ اللہ نے انسانوں کے لیے زمین کو قالین کی طرح بچھا دیا ہے تاکہ وہ آرام سے چل سکے، جو کہ حقیقت ہے۔ یا زمین کی شکل کا لفظ تو کہیں نہیں آیا اور نہ ہی یہ کہا گیا ہے کہ زمین کی شیپ فلیٹ ہے۔ یہاں تو اس کانٹیکسٹ میں بات کی جا رہی ہے کہ ہم نے زمین کو تمہارے چلنے کے لیے قالین کی طرح بچھونا بنا دیا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کی سورہ میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اے سننے والے، کیا تو نے یہ دیکھا کہ اللہ رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے۔ فرمایا گیا کہ اللہ رات کو آہستہ آہستہ دن میں بدلتا ہے اور دن کو آہستہ آہستہ رات میں بدلتا ہے۔ اگر زمین چپٹی ہوتی تو ایسا ہونا پاسبل ہی نہیں تھا۔ لوگ قرآن کی اس آیت کو کوٹ کر کے اس کا غلط مطلب نکالتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں۔ سیکرٹ نمبر 6، قرآن کی اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ آج سے ہزاروں سال پہلے لوگ ٹھوڑی کے بل سجدہ کرتے تھے، جس کے
کے بارے میں لوگوں کا کہنا تھا کہ قرآن میں یہاں غلطی کی گئی ہے۔ یہ ہے وہ قرآن کی آیت، وہ تھوڑی کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ اس آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ لوگ اپنی تھوڑی کے بل سجدہ کرتے تھے، لیکن اسے جھوٹا کہنے والوں کا ماننا تھا کہ لوگ ہمیشہ سے سر کے بل سجدہ کرتے تھے۔ لیکن جیسا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ قرآن ہم نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، جس کے بعد آرکیولوجسٹ کو ایجپٹ میں ایسی فائنڈنگز ملی جس سے یہ پروو ہو گیا کہ ایشین ٹائم میں لوگ تھوڑی کے بل سجدہ کرتے تھے۔ اسی طرح اللہ نے ان لوگوں کو جھوٹا ثابت کر دیا۔ سیکرٹ نمبر 7، کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہماری زمین کی کافی لینڈ کم ہوتی جا رہی ہے۔ ایسا پریڈکٹ کیا جا رہا ہے کہ آنے والے کچھ ڈیکیڈز میں دنیا کے 20 آئلینڈز ڈس اپیئر ہو جائیں گے، کیونکہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے سی لیول انکریز ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے زمین کا حصہ پانی میں ڈوبتا چلا جا رہا ہے۔ قرآن میں اسی کو بیان کیا گیا ہے۔ کیا یہ کافر دیکھتے نہیں کہ ہم ہر طرح سے ان کی زمین کو کم کر رہے ہیں، اور اللہ حکم فرماتا ہے کہ اس کے حکم کو کوئی پیچھے کرنے والا نہیں، اور وہ بہت جلد حساب لے لیتا ہے۔ سیکرٹ نمبر 8، یہ پہاڑ جتنے اونچے دکھائی دیتے ہیں اتنے ہی یہ زمین میں دھنسے ہوتے ہیں۔ یہ پہاڑ زمین کو سٹیبل رکھتے ہیں۔ اگر زمین پر پہاڑ نہ ہوتے تو اس دنیا میں لائف کب کی ختم ہو چکی ہوتی، کیونکہ ہماری زمین ہر وقت موو کرتی ہے، اور یہ پہاڑ گریویٹیشنل پیکس کی طرح زمین کی روٹیشن کو سٹیبل کرتے ہیں جب زمین آربٹ کرتی ہے۔ یہی سب قرآن میں ایکسپلین کیا گیا ہے، اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ لوگوں کے بوجھ سے ہلنے اور جھکنے نہ لگے، اور اس میں کھلے راستے بنائے تاکہ لوگ ان پر چلیں۔ سیکرٹ نمبر 9، 17 جولائی 1999 کو روزیٹا سٹون کو ڈسکور کیا گیا، جو کہ آلموسٹ 196 BC تک پرانا تھا۔ اس پتھر پر فرعون کے بارے میں کچھ لکھا تھا: آسمان تیرے لیے روتا ہے، زمین آپ کے لیے کانپتی ہے۔ جب آپ صبح کے ایک ستارے کی طرح آسمان پر چڑھتے ہیں۔ یہاں فرعون کی تعریف کی گئی ہے، اور یہ ساری باتیں فرعون کے بارے میں کہی گئی ہیں، یعنی کہ فرعون کی موت کے بعد اس کے لیے آسمان اور زمین رونے لگے، اور وہ ایک ستارے کی طرح آسمان کا ایک ستارہ بن گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آج سے 1400 سال پہلے ہی اس جھوٹی تعریف کا جواب دے دیا ہے۔ پھر ان پر نہ تو آسمان کو اور زمین کو رونا آیا، اور نہ ہی ان کو مہلت ہی دی گئی۔ سیکرٹ نمبر 10، قرآن کی ایک ایسی پریڈکشن ہے جو کہ آج سے 1400 سال پہلے ہی پوری ہو چکی تھی، اور یہ پریڈکشن رومن امپائر کے بارے میں تھی۔ آج سے 1400 سال پہلے رومنز ہار چکے تھے، اور اس وقت رومنز امپائر کا اتنا برا حال ہو چکا تھا کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ رومن امپائر کچھ ہی سالوں میں پرشین امپائر سے دوبارہ جیت پائیں گے۔ اور اسی وقت قرآن میں یہ آیت نازل ہوئی جس میں بتایا گیا ہے کہ آج چاہے رومنز ہار چکے ہیں، لیکن قریب ہے کہ وہ دوبارہ جیت جائیں گے۔ اس وقت یہودیوں نے اس بات کا کافی مذاق اڑایا۔ ہمیشہ کی طرح قرآن سچ نکلا، اور آج ہسٹری کی کتابوں میں یہ درج ہے کہ رومنز دوبارہ پھر جیت گئے۔ قرآن دنیا کی سب کتابوں سے الگ ہے، کیونکہ باقی کتابیں انسانوں نے لکھی ہیں، لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے جسے اللہ نے لکھا ہے۔ کتنی کمال کی بات ہے نا، ہمارے پاس اللہ کی دی ہوئی کتاب ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔